اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین۔ حاضرین و سامعین، ایک بار پھر ماہ رمضان میں پڑھی جانے والی مختصر دعاؤں کے ترجمے اور مختصر سی وضاحت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لیکن سب سے پہلے آج کے روز کی مناسبت کے اعتبار سے کہ جو روز 19 میں ماہ رمضان المبارک روز ضربت مولا متقیان ہے، میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں آج کے دن کی مناسبت سے پرسہ اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ آج ہی کے دن صبح کا وہ وقت تھا کہ جب عبد الرحمن ابن ملجم نامی اشقل اشقیاء نے اپنی زہر بجھی ہوئی تلوار سے مولا الموحدین کے سر اقدس پر وار کر کے آپ کو جام شہادت پینے پر مجبور کیا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا فانی کو خیر باد کہتے ہوئے بقا باللہ کے ساتھ ابد کے لیے جاویدانی ہو گئے، اور قیامت تک آنے والے مومنین و مسلمین اور اہل تشیع کے لیے نمونہ عمل بن کر اپنی زندگی کے ساتھ اپنی شہادت کو بھی یادگار بنا گئے ہیں۔ آج کی دعا میں ہم خداوند عالم سے جن باتوں کو طلب کرتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں: اللہم وفر فیہ حظی من برکاتہ وسہل سبیلی الی خیراتہ ولا تحرمنی قبول حسناتہ یا ہادیا الی الحق المبین۔ بار الہا، اس مہینے کی خیر و برکت میں میرا حصہ زیادہ قرار دے اور میرے لیے اس کی خیر و برکت حاصل کرنے کی راہ ہموار کر دے۔ اس کے نیک اعمال کی قبولیت سے محروم نہ کر، اے واضح حق کی طرف رہنمائی کرنے والے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو آج کے دن خداوند عالم سے ہم خیرات میں اور برکات میں اپنا حصہ اور حسنات سے محروم نہ رہنے کی دعا کیا کرتے ہیں۔ تو خداوند عالم اس ماہ مبارک میں، اس ماہ میں نازل ہونے والی عافیت، برکت اور خیر اور فضیلت میں اپنے حصے کو بھی طلب کر کے اپنے آپ کو کامیاب و کامران بنانا چاہتے ہیں۔ روزانہ پڑھی جانے والی یہ دعائیں صرف اس غرض سے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو اس لائق بنا سکیں کہ جب اگلا برس آئے اور ان دعاؤں کو اپنی زبان پہ صادر کریں تو خود بھی یقین ہو کہ ہم نے بالآخر اس ایک برس میں ان دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی ان کو بھی مہیا کیا ہے، اور اپنے آپ کو سال بھر ویسا بنانے کی کوشش کی ہے جیسی دعا ماہ رمضان مبارک میں خداوند عالم سے کی گئی تھی۔ آج دعا کے بعد کوشش یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وصیت کو پیش کروں کہ جو آپ نے ضربت لگنے کے بعد اور شہادت سے پہلے مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا امام حسین کو خطاب کرتے ہوئے فرمائی ہے، اور یہ وصیت صرف آپ کے دونوں فرزند یعنی امامین کریمین کے لیے ہی مختص نہیں ہے، بلکہ آپ کی تمام اولاد کے ساتھ ساتھ آپ کے تمام چاہنے والے آپ کے شیعوں کے لیے بھی یہ وصیت نامہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوایا اور اس کو آمادہ کیا ہے۔ ضربت کے بعد حسنین شریفین اور ان کے چاہنے والوں کے نام امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت، میں عربی کو حذف کرتے ہوئے صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس وصیت کو نہج البلاغہ کے ساتھ ساتھ کئی مستند کتابوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا: اوصیکما بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو خدا سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یعنی سب سے پہلے انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس بات کا خوف کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے اس کو ناراض کیا تو اس کی ناراضگی میں پھر دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اور دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، چاہے وہ تمہاری طرف مائل ہو۔ اللہ سے ڈرنا مگر دنیا کی طرف مائل نہ ہونا کہ یہ دنیا تمہیں اپنی رنگینیوں میں حلال و حرام کے راستے کو بھلا کر اپنی ہی طرف موڑ لے۔ یہ لاکھ تمہاری طرف مائل ہو مگر تم اس کی طرف مائل نہ ہونا۔ دنیا کی جو چیز تم سے روک لی جائے اس پر افسوس نہ کرنا۔ یعنی اس دنیا کے اندر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جن چیزوں کی ہم خواہش کرتے ہیں اور جن چیزوں کی طلب کرتے ہیں وہ ہمارے پاس آ کر اور پھر ہم سے چھوٹ جاتی ہیں۔ امام نے فرمایا ان کا افسوس نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا فنا ہونے والی اور آخرت باقی رہ جانے والی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جو بھی کہنا حق کے لیے کہنا، یعنی ہمیشہ جب زبان سے الفاظ نکلیں
تو وہ حق کی اتباع میں ہوں یا حق کے پرچار و پرسار کے لیے۔ وَعَمَلَ لِلْعَجْرِ وَعَمَلَ بِالْعَجْرِ، اور جو کچھ کرنا وہ ثواب کے لیے کرنا، یعنی تمام اعمال و افعال بس اور بس خدا کے لیے ہوں کہ اجر و ثواب بھی اسی کی جانب سے ملنے والا ہے۔ وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، یہ وہ وصیت ہے کہ جو قیامت تک علی کے چاہنے والوں کو اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مظلوم کے دشمن ہو جاؤ اور ظالم کی مدد کرنے لگو۔ لہٰذا امام نے فرمایا کہ ظالم سے دشمنی اور مظلوم کے مددگار بن کے اس دنیا میں زندگی گزارنا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں تم دونوں کو اور اپنی دوسری اولاد کو، یعنی دوسرے جو فرزند اور جو اولاد ہیں آپ کی، اپنے کنبے کے افراد کو، اور جن لوگوں تک میرا یہ نوشتہ پہنچے یعنی یہ وصیت پہنچے، ان سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امور کو منظم رکھنا اور باہمی تعلقات کو سلجھائے رکھنا، یعنی آپس میں رشتوں کو بنائے رکھنا، کہ جسے قطع رحم کے ذریعے سے کاٹ نہ دینا بلکہ صلہ رحم کرتے رہنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے، یعنی لوگوں کے درمیان تلخی کو ختم کرنا نماز اور روزے سے افضل ہو جاتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں واللہ واللہ فی الایتام، دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ برباد نہ ہو جائیں۔ دیکھو اپنے ہمسایوں کے بارے میں بھی خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے نبی نے برابر ہدایت کی ہے۔ آپ ان کے بارے میں اس قدر تاکید فرماتے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا تھا کہ آپ انہیں بھی ورثہ دلائیں گے، یعنی میراث ان تک پہنچے گی، اتنی زیادہ تاکید پڑوسیوں کے لیے تھی، لہٰذا ان کا بھی خیال کرنا۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں، یعنی تم جو اہل قرآن ہو اس کو چھوڑ دو اور باقی جو قرآن پر اعتقاد نہیں رکھتے وہ اس کے علمی گوشوں سے فیضیاب ہو کر اپنے آپ کو کامیاب و کامران بنانے کی کوشش میں لگ جائیں۔ تو قرآن کا خیال رکھنا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ واللہ واللہ فی بیت ربکم، اور اپنے رب کے گھر کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، جیتے جی اسے خالی نہ چھوڑنا۔ البتہ یہ اشارہ خانہ خدا کی طرف ہے، مگر آج کے دور میں چونکہ مساجد بھی خدا کا گھر ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں بھی ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ ہمیں انہیں خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر مہلت نہ پاؤ گے، یعنی عذاب آ کر رہے گا۔ میں بار بار کہہ دوں کہ یہ خانہ خدا کے لیے ہے، مگر مساجد بھی شاید اسی حکم میں شامل ہونے کے لیے آمادہ ہیں۔ واللہ واللہ فی الجہاد، اپنے اموال، جان اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کے سلسلے میں خدا سے ڈرتے رہنا، یعنی جب ضرورت ہو تو تلوار سے جہاد، یعنی جب معصوم موجود ہو، اور جب وہ معصوم موجود نہیں ہے تو پھر اپنے نفس سے جہاد اور اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کرتے رہنا، یعنی تنگ دست اور ضرورت مند افراد تک مال پہنچانا اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے نفس کی پلیدگیوں کو دور کرنے کے لیے مستقل جہاد میں لگے رہنا۔ پھر فرماتے ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اعانت یعنی مدد کرنا، خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق سے پرہیز کرنا، یعنی آپس کے رشتوں کو بنائے رکھو۔ دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی برائی سے روکنا اور نیکی کی طرف بلانا، ان کاموں کو ترک نہ کرنا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے اور پھر اگر تم دعا مانگو گے تو وہ قبول نہ ہوگی۔ اس کے بعد امام نے فرمایا اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہو کہ تم امیر المؤمنین قتل ہو گئے، امیر المؤمنین قتل ہو گئے کہ نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے لگو، کیونکہ ماضی میں یہ دیکھا گیا تھا کہ جب خلیفہ کشی ہوئی تو ان کے ورثاء نے تلوار نکال کر لوگوں کے قتل کے اوپر اپنے آپ کو آمادہ کیا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ خلیفہ قتل ہو گئے تو پھر میں اس کو قتل کر دوں گا، اور تم کہیں یہ نہ کرنا کہ میرے قتل کے بعد میرے انتقام کے لیے عام مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑنا۔ البتہ یہ عبد المطلب کے بیٹوں سے کہا ہے، اس میں امام حسن اور امام حسین کو مخصوص نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ امام حسن یا امام حسین سے مولا کو ڈر تھا کہ وہ لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے، یہاں پر دوسری اولاد بھی شامل ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے، کیونکہ عام طور پر جب قتل کا بدلہ لیا جاتا ہے تو اسراف ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھو اگر میں اس ضرب سے مر جاؤں تو تم
اس کو ایک ضرب کے بدلے میں ایک ہی ضرب لگانا۔ اللہ اکبر! کیا عادل امام ہے مولا کائنات کہ آپ وصیت فرما رہے ہیں کہ چونکہ اس نے ایک ضربت لگائی تھی لہٰذا تم بھی ایک ہی ضربت لگانا اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، چاہے وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر! یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا وصیت نامہ ہے جو نہج البلاغہ کے مکتوب نمبر 47 میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ جس کا امام ایسا ہو جو اپنے قاتل کے لیے بھی وصیت کرے، جو دشمنوں کے لیے بھی وصیت کرے، ایسا امام سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہی ایک وجہ تھی کہ جب ضربت لگتی ہے تو امام نے بس ایک ہی سوال پوچھا ابن ملجم سے، یہ بتا کہ کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ اور اس کے بعد قاتل اپنے کارنامے پر پچھتاتا بھی ہے اور پشیمان بھی ہوتا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو وہ حقیقی اہل تشیع میں قرار دے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت ہماری شیعت کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔